علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا نماز پڑھنے کا طریقہ رسول کائنات کے طریقے کی مخالفت رکھتا ہے، وہ لوگ غلط کہتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم سورہ نور آیت نمبر 41-41 پروردگار عالم سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون. کیا آپ نے نہیں دیکھا جتنی مخلوقات آسمانوں میں اور زمین میں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں، اور وہ سب کے سب اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ خوب جانتے ہیں، اور وہ جو کیا کرتے ہیں اللہ ان سے خوب واقف ہے. اپنے حبیب کو مخاطب کیا اللہ نے، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جتنی مخلوقات آسمانوں میں اور زمین میں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں. پالنے والے جب تو نے یہ کہہ دیا کہ تمام مخلوقات آسمانوں اور زمین میں تیری تسبیح کیا کرتی ہے، کیا ضرورت پڑ گئی الگ سے پرندوں کی مثال دینے کی؟ یہ پروردگار عالم تو نے کیوں کہا کہ پرندے پر پھیلائے ہوئے، یہ مثال کیوں دی؟ پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں، اور پرندوں کے پر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ نے یہاں مسئلہ نماز کو واضح کر دیا، نماز کا طریقہ بتا دیا کہ پرندے پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں، یعنی عبادت ہاتھ کھول کر ہوگی، پرندے ہاتھ کھول کر اللہ کی تسبیح کیا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 29-29 میں ارشاد فرمایا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون. ہر نماز کے بعد اپنے چہرے کو سیدھا کر لیا کرو، دین کو اسی کے لیے خالص سمجھو، اسی سے دعا مانگو جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا اور جس طرح اس کے طرف واپس پلٹائے گا. اللہ نے کہا ہر نماز کے وقت اپنا چہرہ سیدھا کر لیا کرو، یعنی اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا کرو، دین کو اسی کے لیے خالص سمجھ کر اسی سے دعا مانگو جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا اور جس طرح اس کے طرف واپس پلٹائے جاؤ گے. تو اللہ نے کہا عبادت ویسے کرو جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا. اب انسان پیدا کیسے ہوتا ہے، انسان کی ولادت کیسے ہوتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی کہیں سنا کہ کوئی انسان ہاتھ باندھ کر پیدا ہوا ہو؟ آج تک کبھی سنا کہ کوئی انسان پوری کائنات میں ہاتھ باندھ کر پیدا ہوا ہو؟ ہر انسان ہاتھ کھول کر پیدا ہوتا ہے. اللہ نے کہا میری عبادت ایسے کرو جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا. کہا اس طرح جس طرح تم ہماری طرف واپس پلٹائے جاؤ گے. تو واپس کیسے پلٹائے جاؤ گے؟ جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں میں، چاہے شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، شیعہ، کوئی بھی ہو، سب میں جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں. انسان جب لٹایا جاتا ہے قبر میں مرنے کے بعد تو اس کے ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں. کوئی بھی انسان کے بندے کفن ایسا نہیں کہ وہ ہاتھ باندھ کر انسان کو دفن کر دیا جاتا، نہیں، اس کے ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں. اور اللہ نے کہا ویسے عبادت کرو جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور جس طرح تم ہماری طرف واپس پلٹائے جاؤ گے. اور رسول کائنات کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام ہے ہاتھ کھولنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے اللہ نے سورہ نور میں مثال دی پرندوں کی، پھر اللہ نے سورہ اعراف میں کہا جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. ان دو آیتوں میں اللہ نے طریقہ نماز کو واضح کر دیا اور طریقہ نماز بتا دیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اہل سنت کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب جس کا نام فتاوی عبدالحی ہے، فتاوی عبدالحی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 340 پر حضرت ماں کی روایت نقل ہوئی. اور یہی روایت علامہ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تلخیص الجویر میں صفحہ نمبر 226 پر یہ روایت نقل ہوئی. حضرت ماس کہتے ہیں جب رسول کائنات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، جب تکبیر کہہ لیتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے. پھر ان کے بعد یہی روایت علامہ احمد ابن یحییٰ نے اپنی کتاب الجرزاد میں حضرت عائشہ سے نقل کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول کائنات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے
تکبیر کہنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے اور باوازِ بلند تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑتے. ان دو روایتوں میں واضح ہو گیا کہ رسول کائنات نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے. امام مالک سے روایت نقل ہوئی. یہ روایت شرح کنز الدقائق صفحہ نمبر 25، روضۃ الندیہ صفحہ نمبر 65، فتاوی عبدالحی صفحہ نمبر 24، در المختار صفحہ نمبر 165، حاشیہ صحیح بخاری پارہ نمبر 13. امام مالک کہتے ہیں کہ اصل حکم نماز میں ہاتھ کھولنے کا ہی ہے. رسول کائنات اور تمام اصحاب ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، اسی لیے جو مالکی فرقہ ہے اہل سنت میں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تنویر العینین کے صفحہ نمبر 21 پہ روایت نقل ہوئی قیام الخیز روایت، خدا کی قسم مسئلہ نماز اس میں تو ایک دم واضح ہو گیا. اس میں لکھا ہے کہ اصل حکم نماز میں ہاتھ کھولنے کا ہی ہے. رافضی یعنی ہمیں شیعوں کو رافضی کہتے ہیں، یعنی شیعوں سے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑ دیا گیا. رسول کائنات کے زمانے سے لے کر اور آخری زمانے تک تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز ہاتھ کھول کر ہی پڑھنے کا حکم ہے. لیکن آگے لکھا ہے کہ لیکن شیعوں سے مشابہ ہونے کی وجہ سے ابو حنیفہ اور ابو حنیفہ کے پیروکاروں نے اس سنت کو ترک کر دیا اور اس سنت سے باقی نہ رہ سکے. فلک النجات میں ایک روایت نقل ہوئی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 پر، اور ہدیۃ المہدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 126 پر علامہ وحید الزمان سے روایت کرتے ہیں. علامہ وحید الزمان کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ کھولنا شیعوں کا شعار یعنی شیعوں کا طریقہ ہے، وہ لوگ غلط کہتے ہیں. یہ فقط شیعوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہ پورے عالم اسلام کا طریقہ ہے. یہ پورے عالم اسلام کا طریقہ ہے. اس کے بعد اور متعدد کتب میں یہ روایت موجود ہے. فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 پر یہ روایت موجود ہے. تحصیل القاری شرح صحیح بخاری پارہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 840 پر یہ روایت موجود ہے. ارشاد الساری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 64 پہ روایت موجود ہے. شرح عینی صحیح بخاری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 15 پر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اصل حکم نماز میں ہاتھ کھولنے کا. جامع ابن ماجہ صفحہ نمبر 286 پر روایت موجود ہے کہ حکم نماز میں ہاتھ کھولنے کا. جامع ابو داؤد صفحہ نمبر 181 پر روایت نقل ہے اصل حکم نماز میں ہاتھ کھولنے کا ہے، نماز ہاتھ کھول کے پڑھو. پھر پروردگار عالم ہاتھ باندھنے کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پروردگار عالم سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اور جو انہوں نے کہا اس کے سبب ان پر خدا کی لعنت ہو، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ نے جب اس وقت یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ نے کہا جو انہوں نے کہا ان پر خدا کی لعنت ہو، انہی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پھر پروردگار عالم سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یؤمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویغضون ایدیہم. منافق مرد اور منافق عورتیں دونوں ایک دوسرے کی طرح ہیں، برائیوں کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بندھا رکھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ منافق مرد اور منافق عورتوں کا یہ کام ہے کہ وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں سے روکتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. تو جو ہاتھ باندھتا ہے وہ منافق ہے قرآن کی روشنی میں، اور جو ہاتھ کھولتا ہے، ہاتھ کھولنا اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.